السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ شہر کے ایک سنسان علاقے میں واقع ایک پرانے فلیٹ میں تیسری منزل پر 4 لڑکیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ عادل، حمزہ، فہد اور بلال چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ آج سے صرف 3 دن پہلے انہوں نے ایک ایسا جرم کیا تھا جس کے بعد ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ عادل کی ایک لڑکی سے دوستی تھی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ مریم عادل سے سچی محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عادل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عادل اسے اکثر ملنے کے لیے بلاتا، اس سے باتیں کرتا اور مستقبل کے خواب دکھاتا، لیکن مریم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عادل کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ایک رات عادل نے اسے فون کیا۔ مریم، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اکیلا میں آیا۔ مریم نے پوچھا، کہاں؟ عادل نے شہر کے ایک فلیٹ کا پتہ بتایا۔ میرے دوست باہر ہیں، تم بس آ جاؤ، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ مریم نے کچھ لمحے سوچا، پھر صرف ایک بات کہی، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ تقریباً رات 10 بجے مریم فلیٹ کے باہر پہنچی۔ عادل پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مریم اندر آ گئی، لیکن اندر آتے ہی وہ رک گئی۔ کمرے میں بلال، عادل کے علاوہ 3 اور لڑکے بیٹھے تھے، حمزہ، فہد اور بلال۔ مریم نے فوراً عادل کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم اکیلے ہو؟ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میرے دوست ہیں، پریشان نہ ہو۔ مریم کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن اسی لمحے بلال نے دروازہ بند کر دیا۔ مریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل خاموش کھڑا رہا۔ اگلے چند منٹوں میں مریم کو سمجھ آ گیا کہ اسے دھوکے سے یہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ وہ چاروں اس کا سامان چھیننے لگے۔ مریم نے ان سے ریکویسٹ کی، وہ چیخی، مدد کے لیے پکارا، لیکن فلیٹ ایسے حصے میں تھا جہاں رات کے وقت کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ پھر صورتحال اچانک قابو سے باہر ہو گئی۔ مریم زمین پر گر گئی۔ اس کے سر میں شدید چوٹ لگی۔ چند سیکنڈ تک وہ حرکت کرتی رہی، پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ عادل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ نے اس کی نبض چیک کی۔ ریاست سے سر ہلا، ختم ہو گئی ہے۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا، کسی نے ایمبولینس نہیں بلائی۔ انہوں نے صرف یہ سوچا کہ لاش کیسے غائب کی جائے۔ اگلی رات وہ مریم کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر شہر سے بہت دور ایک ویران علاقے میں لے گئے۔ وہاں ایک پرانا خشک میدان تھا۔ چاروں نے مل کر زمین کھودی، مریم کو وہاں دفن کیا اور واپس آ گئے۔ ان چاروں کو یقین تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اصل میں سب کچھ وہیں سے شروع ہوا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ چاروں اپنی معمول کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پہلے دن ہی عجیب چیزیں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے بلال کے ساتھ۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ایک نام لکھا تھا، مریم۔ بلال کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے فون کو دیکھا۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر وہی نام، مریم۔ بلال نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ ہلو۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ بلال نے دوبارہ کہا، کون؟ پھر اچانک فون کے دوسری طرف سے ایک بہت مدھم آواز آئی،
تم مجھے یہاں کیوں چھوڑا؟ بلال کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ بلال نے فوراً عادل کو فون کیا۔ بھائی وہ زندہ ہے، عادل نے غصے سے کہا۔ پاگل ہو گئی ہوں، ہم نے خود اسے دفن کیا تھا۔ بلال نے کہا اب اس کا فون آیا تھا۔ عادل چند لمحے خاموش رہا تو بولا مریم کا فون تو ہم نے وہی پھینک دیا تھا۔ دونوں خاموش ہو گئے کیونکہ اسی لمحے عادل کے فون پر بھی ایک کال آ رہی تھی۔ اسکرین پر لکھا تھا مریم۔ اگلی صبح چاروں دوبارہ اسی فلیٹ میں جمع ہوئے۔ بلال مسلسل کہہ رہا تھا ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ حمزہ نے فوراً کہا اور خود کو پھانسی چڑھوانی ہے۔ فہد خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک اس نے کہا اگر وہ مر چکی ہے تو پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت کچن سے ایک آواز آئی۔ چاروں نے ایک ساتھ ادھر دیکھا، پھر دوسرا۔ عادل نے آہستہ سے کہا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ حمزہ اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ اس نے لائٹ آن کی، کچن خالی تھا۔ واپس مڑا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کے پاس قدم تو منظریں فرش پر پڑی۔ فرش پر گیلی مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی شخص ننگے پاؤں کھودی ہوئی قبر سے چل کر سیدھا اسی فلیٹ تک آیا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کس کے قدموں کے نشان تھے؟ فہد نے زمین کو دیکھا کہ اچانک اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کیونکہ قدموں کے نشان صرف کچن پر نہیں تھے، وہ پورے فلیٹ پر پھیلے ہوئے تھے۔ اور آخری نشان عادل کے کمرے کے باہر کے سامنے جا کر ختم ہو رہا تھا۔ اسی رات عادل سو نہیں سکا۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ رات تقریباً 3 بجے اسے اپنے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک قدم، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ عادل نے دروازہ نہیں کھولا۔ آواز اس کے کمرے کے بالکل باہر آ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر دروازے کی دوسری طرف سے ایک آواز آئی، بہت دیر میں لیکن بالکل صاف۔ عادل کی سانس رک گئی۔ وہ آواز دوبارہ آئی، تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ عادل نے اپنے کان بند کر لیے۔ نہیں۔ پھر دروازے کے نیچے سے کچھ اندر سر کر آیا۔ عادل نے نیچے دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھلی تھی، اس مٹی جیسی جس میں انہوں نے مریم کو دفن کیا تھا۔ عادل نے جیسے وہ مٹی دیکھی، اس کے موبائل کی اسکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب میری بات ہے۔ عادل نے چیخ مار دی۔ اگلی صبح چاروں دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اس بار کسی نے مزاح نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہم ہے۔ عادل نے کانپتی آواز میں کہا وہ ہم چاروں کو مارنا چاہتے ہیں۔ حمزہ نے پوچھا ہمیں کیسے پتا کہ اگلا کون ہے؟ اسی لمحے فہد کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ چاروں نے اسکرین دیکھی۔ میسج میں صرف ایک تصویر تھی، ایک ویران میدان کی، وہی جگہ جہاں انہوں نے مریم کو دفن کیا تھا۔ اور تصویر کے نیچے صرف ایک الفاظ، 4 الفاظ لکھے تھے، ایک قبر کافی ہے۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ مریم انہیں صرف ڈرانا نہیں چاہتی، وہ انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتی۔ لیکن سب سے خوفناک بات ابھی سامنے آنی باقی تھی۔ کسی رات چاروں میں سے ایک لڑکا غائب ہونے والا تھا، اور صبح جب باقی 3 اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی ویران میدان میں پہنچیں گے تو انہیں مریم کی قبر کھلی ہوئی ملے گی، اور قبر کے اندر مریم نہیں ہوگی۔ آسمان میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن میدان
ویران میدان ابھی بھی اندھیرا تھا۔ عادل، حمزہ، فہد اور بلال اپنی گاڑی سے اترے۔ چاروں کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے مریم کو دفن کیا تھا، لیکن اب وہاں مٹی برابر نہیں تھی، قبر کھلی ہوئی تھی۔ عادل چند قدم آگے بڑھا، اس کی نظریں قبر پر جم کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حمزہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی قبر کے قریب جا کر رک گیا۔ مٹی اب بھی تازہ تھی، لیکن قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ مریم کی لاش، نہ کپڑے، نہ کوئی نشان، صرف خالی گھڑا۔ فہد نے گھبرا کر کہا، ہم نے اسے یہاں دفن کیا تھا، میں نے خود مٹی ڈالی تھی۔ بلال پیچھے ہٹنے لگا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اچانک عادل نے نیچے دیکھا، قبر کے کنارے پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ چاروں قریب آئے۔ مٹی پر انگلیوں سے صرف ایک الفاظ لکھا تھا، 4۔ فہد کی سانس رک گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ حمزہ نے فوراً کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ چاروں واپس مڑے، لیکن بلال وہیں کھڑا تھا۔ وہ قبر کو دیکھ رہا تھا۔ عادل نے چیخ کر کہا، بلال چل۔ بلال نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑی ہے۔ تینوں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلال نے آنکھیں بند کر دی۔ اب یہاں تھی۔ حمزہ اس کا بازو پکڑ، چل یہاں سے۔ چاروں گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جب گاڑی میدان سے دور جا رہی تھی تو قبر کے اندر سے مٹی آہستہ آہستہ دوبارہ نیچے گر رہی تھی، جیسے کوئی شخص اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی رات چاروں نے فیصلہ کیا، وہ ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ دوبارہ اسی فلیٹ میں جمع ہو گئے۔ بلال مسلسل خاموش۔ فہد نے پوچھا، کیا ہو؟ بلال نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ نے غصے سے کہا، اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ بلال نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ میرے پیچھے ہے۔ عادل نے اسے گھورا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ بلال نے سر اٹھایا، اگر وہم ہے تو میرے موبائل پر اس کا نمبر کس نے سیو کیا؟ عادل نے موبائل لیا، کالنگ لسٹ نکالی، وہاں واقعی ایک نیا نمبر موجود تھا۔ نام تھا مریم۔ عادل نے نمبر دیکھا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ نمبر تو؟ فہد نے پوچھا، کیا؟ عادل نے جواب نہیں دیا۔ وہ نمبر ان چاروں کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے مریم کا فون قبرستان کے قریب پھینک دیا تھا۔ یہ نمبر اب بلال کے فون میں کیسے آیا؟ اچانک فون بجا۔ عادل بلال نے موبائل کی طرف دیکھا، مریم۔ اس پر عادل نے فون اٹھا لیا۔ کون ہے؟ خاموشی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، بلال کہاں ہے؟ عادل کے ہاتھ کانپ گئے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے صرف اتنا کہا گیا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ کال ختم ہو گئی۔ رات کو 2 بجے چاروں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بلال بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرہ مکمل اندھیرے میں گر گیا۔ فہد نے موبائل کی فلیش آن کی، فکر نہ کرو، بجلی گئی ہے۔ حمزہ نے موبائل کی ٹارچ سب کے پاس رکھا۔ چند سیکنڈ بعد اوپر والے منزل سے بھاگنے کی آواز، تیز قدم، ایک شخص جیسے پوری طاقت سے دوڑ رہا ہے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عادل نے کہا، اس بلڈنگ میں تو اوپر کوئی رہتا ہی نہیں۔ اچانک آواز رک گئی، پھر سیڑھیوں سے قدم نیچے آنے کی آواز آئی، 1 2 3 بھی 4، ہر قدم پہلے سے زیادہ قریب۔ بلال نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر دروازے کے باہر سے ایک آواز آئی، بلال۔ بلال پیچھے ہٹ گیا، یہ مریم کی آواز تھی۔ بلال دروازہ کھولو۔ بلال نے سر ہلایا، نہیں۔ آواز دوبارہ آئی، تم نے مجھے بند کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
میں نے تمہیں نہیں مارا۔ کمرے میں موجود تینوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ حمزہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دروازے کے باہر خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک دروازے پر زور سے 3 ضربیں پڑی۔ بلال چیخ اٹھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ اپنی طرف کھل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف لمبی راہداری اور فرش پر گیلی مٹی کے نشان۔ وہ نشان سیدھے بلال کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ حمزہ نے بلال کا ہاتھ پکڑا تو میرے ساتھ آیا، لیکن بلال مسلسل پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، بات نے کہا۔ کہاں؟ بلال نے سامنے ہاری دیوار کی طرف انگلی کی۔ وہاں تینوں نے دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر بلال نے اچانک اپنے گلے کو پکڑ لیا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ عادل نے اسے پکڑا۔ بلال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، وہ کہہ رہی ہے ایک کم۔ اور اگلے ہی لمحے بلال نے ہوش آ کر زمین پر گر گیا۔ جب بلال کو ہوش آئے تو صبح ہو چکی تھی، لیکن باقی تینوں فلیٹ میں نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ عادل، کوئی جواب نہیں۔ حمزہ خاموشی سے، فہد، کچھ نہیں۔ بلال نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ایک نیا میسج تھا، تمہیں چھوڑ دیے ابھی۔ بلال نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکلا۔ راہداری آگے تھی، لیکن سیڑھیوں کے نیچے سے اسے ایک چیز نظر آ رہی تھی، ایک جوتا۔ وہ عادل کا جوتا تھا۔ بلال دوڑ کر نیچے گیا۔ وہاں دوسرا جوتا بھی پڑا تھا، پھر حمزہ کی گھڑی، پھر حمزہ کا موبائل، پھر فہد کا موبائل۔ تینوں کی چیزیں ایک ہی جگہ پر پڑی تھی، لیکن تینوں کہیں نہیں تھے۔ بلال نے فوراً پولیس کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی۔ نام دیکھ کر اس کا جسم سن ہو گیا۔ عادل۔ بلال نے فوراً فون اٹھایا۔ عادل، تم کہاں ہو؟ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ پھر عادل کی بہت کمزور آواز آئی، بلال، ہمیں ڈھونڈنے مت آنا۔ تم کہاں ہو؟ وہ ہمیں وہاں لے آئی ہے۔ کہاں؟ عادل نے آخری الفاظ بہت آہستہ بولے، جہاں ہم نے اسے دفن کیا تھا۔ کال اچانک ختم ہو گئی۔ بلال نے دوبارہ نمبر بلایا۔ فون بند ہوا۔ کچھ دیر بعد بلال گاڑی لے کر اسی ویران میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں جانا خطرناک ہے، لیکن اگر عادل، حمزہ اور فہد زندہ تھے تو شاید وہ انہیں بچا سکتا تھا۔ وہ قبر کے قریب پہنچا۔ اس بار قبر بند تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ عادل نے حیرت سے دیکھا، پھر اسے زمین پر ایک موبائل نظر آیا۔ وہ عادل کا موبائل تھا۔ اسکرین پر ویڈیو چل رہی تھی۔ بلال نے ویڈیو کھولی۔ ویڈیو میں عادل، حمزہ اور فہد اسی میدان میں کھڑے تھے، تینوں کے چہرے خوبصورت سفید۔ عادل کیمرے کے سامنے کہہ رہا تھا، اگر یہ ویڈیو کسی کو ملے تو۔ اچانک ویڈیو میں تینوں کے پیچھے ایک عورت کا چہرہ نظر آ گیا۔ مریم عادل کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی۔ بلال نے موبائل نیچے کر دیا۔ اس کے پیچھے کسی نے بہت آہستہ سے کہا، چوتھا کون ہے؟ بلال جم گیا۔ اس نے آہستہ سے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں۔ زمین پر مٹی سے 4 الفاظ لکھے ہوئے تھے، تمہاری باری ہے۔ بلال بھاگنے کے لیے مڑی، مگر گاڑی کے اندر سے اچانک کسی نے شیشہ اندر سے کھٹکھٹایا۔ بلال رک گیا۔ گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال چہرے کو چھو رہے تھے۔ بلال نے گاڑی کی طرف ایک قدم بڑھایا، پھر دوسرا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ خالی تھی، لیکن سیٹ پر مٹی سے لکھا تھا،
تین ختم ایک باقی. بلال کی چیخ پورے میدان میں گونج رہی تھی اور اسی لمحے اس نے موبائل پر ایک کال آئی. نام تھا مریم. اس نے کال نہیں اٹھائی. فون مسلسل بجتا رہا پھر بند ہو گیا. چند سیکنڈ بعد ایک میسج آیا. اگلی رات تمہاری آخری رات ہے. بلال نے سکرین کو دیکھا اور پہلی بار سے احساس ہوا کہ مریم صرف بدلہ نہیں لے رہی تھی، وہ ان چاروں کے لیے ساتھ ہی کھیل کھیل رہی تھی جو انہوں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا. لیکن اگلی رات بلال اکیلا نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور وہ گاڑی چلا رہا. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا. اگلی رات تمہاری آخری رات ہے. وہ ویران میدان سے نکلا تو آیا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ خطرہ ابھی باقی ہے، بلکہ شاید اب شروع ہوا تھا. اس نے سب سے پہلے موبائل فون بند کیا، پھر گاڑی سے شہر کی طرف لے گیا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں جا کر چھپ جائے گا. صبح ہوتے ہی پولیس کے پاس جائے گا اور سب کچھ بتا دے گا. لیکن راستے میں سے ایک خیال آیا. اگر وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا تو مریم کے ساتھ کیا ہوا، فلیٹ، لاش، پتہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور جب سب کچھ سامنے اور صرف بلال نہیں، ان تینوں کے گھر والے بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے. وہ کچھ دیر خاموش ڈرائیونگ کرتا رہا. پھر اچانک اس کا فون آن ہوا. اس نے خود فون آن نہیں کیا تھا. اسکرین پر ایک ویڈیو کھلی ہوئی تھی. ویڈیو وائرل، وہی ویڈیو جس میں عادل، حمزہ اور فہد میدان میں کھڑے تھے. بلال نے ویڈیو بند کرنے کی کوشش کی لیکن ویڈیو بند نہیں ہوئی. اس بار اسکرین پر ایک نیا منظر تھا. ایک چھوٹا سا کمرے میں عادل کرسی میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بلال نے خوف سے فون کو قریب کیا. عادل. ویڈیو میں عادل مسلسل کسی کو ہاتھ ہلا رہا تھا. پھر اس نے کہا، مریم خدا کے لیے ویڈیو ختم ہو گئی ہے. بلال نے فوراً گاڑی روک دی. اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی. یہ ویڈیو ابھی کی تھی لیکن عادل کہاں تھا؟ مریم اسے کہاں سے دیکھ رہی تھی؟ بلال نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی. اس بار وہ سیدھا اپنے ایک پرانے دوست کے گھر گیا اور رات وہیں گزارنا چاہتا تھا. لیکن گھر پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا، کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. اس نے دوبارہ دستک دی. پھر زور سے دروازہ کھولا. خاموشی. اس نے فون ملایا. گھر کے اندر سے فون بجنے کی آواز آئی. بلال رک گیا. اس کا دوست اندر تھا. فون بج رہا تھا مگر دروازہ نہیں کھول رہا تھا. بلال نے گھڑی سے اندر دیکھا، کھڑکی سے اندر دیکھا. کمرہ خالی تھا لیکن فون میز پر رکھا تھا. وہ فوراً پیچھے ہٹا. اسی لمحے اس کے موبائل کا ایک میسج آیا. تم جہاں جاؤ گے میں وہاں پہلے موجود ہوں گی. بلال نے فون زمین پر پھینک دیا. وہ پوری رات گاڑی میں بیٹھا رہا. صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا. جب سورج نکلا تو اسے کچھ حوصلہ آیا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پولیس کے پاس جائے گا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے اسے ایک کار آئی. حمزہ. بلال نے فوراً کار اٹھائی. حمزہ. اسی طرف کچھ دیر خاموشی رہی. پھر حمزہ کی آواز آئی. بلال. میری بات غور سے سن. حمزہ نے جلدی سے کہا، تم کہاں؟
مجھے نہیں معلوم، عادل فہد نے کہا۔ خاموشی۔ پھر حمزہ بولا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ بلال نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے کہا، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ بلال کے ہاتھ سے خون تقریباً چھوٹ گیا۔ حمزہ کی سانس تیز ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں۔ بلال نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ حمزہ نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، اگر زندہ رہنا ہے تو آج رات کا بسا مت جانا۔ پھر کال کٹ گئی۔ بلال سیدھا پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے ایک سنسان جگہ پر رک گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ عادل کی ویڈیو، حمزہ کی کال، فہد کہاں تھا، مریم وہ آہت چاہتی کیا تھی؟ اچانک اس سے یاد آیا کہ مریم کو ایک فلیٹ میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن منصوبہ کس کا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ بلال نے اپنے آپ سے کہا، ہم چاروں میں سے کسی ایک نے سب کچھ شروع کیا تھا۔ اس نے عادل کا پرانا نمبر ملایا، فون بند تھا۔ پھر فہد کا نمبر، پھر حمزہ کا کال مل گئی۔ بلال حیران رہ گیا۔ دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا، لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا۔ حمزہ، خاموشی۔ حمزہ جواب دو۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، وہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ بلال کا سانس رک گیا۔ مریم آواز آئی، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے دوستوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ بلال نے آنکھیں بند کر لی۔ ہم سب نے کیا تھا۔ مریم نے کہا، نہیں۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ سب نے نہیں۔ بلال نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کل ختم ہوگی۔ اس ایک جملے نے بلال کے ذہن میں شک پیدا کر دیا۔ سب نے نہیں؟ کیا باقی چاروں برابر قصوروار نہیں تھے؟ کیا عادل نے اس سے کچھ چھپایا تھا؟ بلال نے عادل کا فون دوبارہ دیکھا، وہی فون جو میدان میں ملا تھا۔ اس نے فون کی گیلری کھولی۔ زیادہ تر زندہ تصویریں عام تھیں، لیکن ایک فولڈر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ بلال نے 3 پاسورڈ آزمائے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے مریم کا نام لکھا۔ فولڈر کھل گیا۔ اندر صرف 3 ویڈیو تھی۔ پہلی ویڈیو فلیٹ کی تھی، دوسری میں مریم فلیٹ کے باہر آ رہی تھی، تیسری ویڈیو دیکھ کر بلال کو خوش ہو گیا۔ ویڈیو میں عادل، حمزہ، فہد اور بلال چاروں فلیٹ کے اندر تھے، لیکن تاریخ دیکھ کر بلال چونک گیا۔ یہ ویڈیو اس رات کی تھی جس رات مریم کو بلایا گیا تھا۔ یہ ویڈیو سے 3 دن پہلے کی تھی۔ بلال نے ویڈیو چلائی۔ عادل نے کہا، مریم کو یہاں بلانے سے پہلے یہ جگہ صاف کر دو۔ حمزہ نے پوچھا، اگر مسئلہ ہو گیا تو؟ عادل نے جواب دیا، مسئلہ نہیں ہوگا۔ واحد خاموش کھڑا تھا اور بلال ویڈیو میں ایک کونے میں کھڑا تھا، لیکن بلال کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اس دن فلیٹ میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ویڈیو آگے کی۔ اچانک عادل کی آواز آئی، بلال کو کچھ مت بتانا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ بلال کافی دیر تک سکرین دیکھتا رہا۔ اب اسے مریم سے زیادہ اپنے دوستوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ شام ہونے لگی۔ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کسی ہوٹل میں نہیں جائے گا، وہ اپنے گھر جائے گا۔ اسی لیے کہ مریم اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔
رات 9 بجے وہ گھر پہنچا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ گھر بالکل خاموش تھا۔ اس نے تمام لائٹس آف کر دی، پانی پیا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے موبائل نکالا، مریم کا نمبر بلاک کر دیا اور پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ اسی لمحے اس کے گھر کی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ بلال کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ خاموشی۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی، کمرہ خالی تھا۔ پھر اس کے موبائل پر ایک ویڈیو آئی، صرف 5 سیکنڈ کی۔ اس نے ویڈیو چلائی۔ اس میں اس کا اپنا گھر نظر آ رہا تھا، لیکن ویڈیو باہر سے نہیں، اس کے گھر کے اندر سے بنائی کی تھی۔ بلال نے ویڈیو روک دی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیچھے دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ پھر موبائل پر ایک میسج آیا، تم اکیلے نہیں ہو۔ بلال نے فوراً پیچھے دیکھا، کچھ نہیں۔ پھر اس کے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، اب تمہیں سب یاد آئے گا۔ بلال نے چیخ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک سایہ بن گیا، ایک لڑکی کا سایہ، لمبے بال، سر جھکا ہوا اور ہاتھ میں کچھ تھا۔ بلال نے غور سے دیکھا، وہ مریم کی وہی چین تھی جو اس رات اس کے گلے میں تھی۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ بلال زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ مریم، میں نے تمہیں نہیں مارا۔ خاموشی۔ کی دیوار پر دوبارہ سایہ بنا۔ اس پر سایہ بلال کا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور سایہ کھڑا تھا۔ بلال نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر دوسرا سایہ اب بھی موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ بلال نے خوف سے چیخ ماری۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آئی، آدم۔ بلال نے کانپتے ہاتھ سے کال اٹھائی۔ آدم کی آواز آئی، بلال کہاں ہو تم؟ آدم نے کہا، ہمیں مریم نے پکڑ لیا۔ ہمیں مریم نے نہیں پکڑا۔ بلال خاموش ہو گیا۔ پھر کون؟ آدم نے جواب دیا، ہم میں سے ایک نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ بلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون؟ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر آدم نے صرف ایک کام کیا، فہد۔ کال ختم ہو گئی۔ بلال نے موبائل نیچے کیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا فہد نے کیا کیا تھا، اور اگر فہد یہ سب کچھ پلان کر رہا تھا، مریم کی موت کے پیچھے اصل راز کیا تھا؟ تو مریم کی موت کے پیچھے اصل راز کیا تھا؟ اچانک بلال کے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی سے ایک شخص نکلا تھا، فہد، اور سیدھا بلال کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ بلال پیچھے ہٹا، دروازے پر دستک دی۔ فہد نے باہر سے کہا، بلال دروازہ کھولو۔ بلال نے جواب نہیں دیا۔ فہد نے دوبارہ کہا، میں نہیں، حقیقت بتانے آئی ہوں۔ بلال کے پاس گیا، لیکن جیسے اس نے دروازے کے نیچے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فہد کے پاؤں کے نیچے مٹی لگی ہوئی تھی، بالکل وہی مٹی جو مریم کی قبر سے نکلی تھی۔ اور پھر فہد نے دروازے کے پاس دوسری طرف سے بہت آہستہ کہا، مریم ہمیں مارنے نہیں آئی، وہ ہمیں سچ بتانے آئی ہے۔ بلال نے پوچھا، کون سا سچ؟ بلال کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فہد نے کہا، یہ لڑکی تھی ہی نہیں۔
وہاں دروازے کے باہر کھڑا تھا اور اس کے آخری الفاظ ابھی تک بلال کے چہرے اور کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ لڑکی مریم نہیں تھی، مریم ہی نہیں، بلال نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے کام کے بعد میں پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ بلال نے دروازہ نہیں کھولا۔ کام کے بعد میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ لمحے خاموشی، پھر باہر بولا، دروازہ کھولو، میں سب کچھ بتاؤں گا۔ بلال نے جواب دیا، پہلے یہ بتاؤ عادل اور حمزہ کہاں؟ باہر کی آواز بدل گئی، وہ زندہ ہے۔ بلال نے فوراً پوچھا، کہاں؟ باہر نے کہا، اسی جگہ جہاں ہم نے مریم کو دفن کیا تھا۔ بلال کا دل بیٹھ گیا اور مریم نے بہت آہستہ کہا، وہ بھی وہی۔ کچھ دیر بعد بلال فہد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ بلال میدان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ آخر بلال نے پوچھ ہی لیا، فہد اصل میں کیا ہوا تھا؟ فہد نے سامنے دیکھنے کے بجائے، جو کچھ تم سمجھتے رہے وہ پورا سچ نہیں تھا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ فہد نے لمبی سانس لی۔ عادل نے مریم کو اپنے لوٹنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ بلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر فہد نے کہا، اس نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ مریم کو کسی بھی صورت خاموش کرانا ہے۔ بلال کے ہاتھ چہرے پر خوب پھیل گئے۔ کیوں؟ فہد نے جواب دیا، مریم کو عادل کی ایک ہی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا جو کسی کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بلال خاموش ہو گیا۔ گاڑی اندھیرے راستے میں چلتی رہی۔ جب وہ ویران میدان میں پہنچی، وہاں عادل اور حمزہ موجود تھے۔ دونوں زخمی تھے لیکن زندہ تھے۔ عادل گاڑی سے اتر کر ان کی طرف آ گیا، ہم دونوں ٹھیک ہوں؟ عادل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف زمین کو دیکھا۔ بلال نے پوچھا، مریم کہاں ہے؟ مریم کہاں ہے؟ حمزہ کانپتی آواز میں کہا، وہ ہمارے سامنے آئی تھی۔ پھر حمزہ نے کہا، ہم نے اس سے معافی مانگی۔ بلال نے حیرت سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے معافی نہیں چاہیے۔ عادل نے قبر کی طرف دیکھا۔ پھر حمزہ نے کہا، تم نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ وہی خوف محسوس کرو جو مرنے سے پہلے مجھے ہوا تھا۔ اچانک فہد نے کہا، لیکن ابھی ایک بات باقی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ فہد نے عادل کی طرف انگلی کی۔ اصل جرم یہ ہے۔ عادل چیخا، جھوٹ۔ فہد نے کہا، مریم کو فلیٹ میں بلانے کا منصوبہ آگے رکھا۔ عادل نے فہد پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن بلال کے ہاتھ اسے روک لیا۔ بس کیا چیخا، ہم نے ایک انسان کی زندگی برباد کر دی، اب دوسرے کو مار کر کیا حاصل ہوگا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر بلال نے کہا، ہمیں پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ عادل نے فوراً کہا، نہیں۔ بلال نے اسے دیکھا، کیوں؟ عادل خاموش تھا۔ بلال نے کہا، کیونکہ تم ڈر رہے ہو۔ عادل کی آنکھیں چمکی۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی
اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چاروں قبر کے قریب کھڑے تھے۔ بلال نے کہا، ہم پولیس کو سب کچھ سچ بتائیں گے۔ اچانک زمین کے نیچے سے ایک آواز آئی، بہت دھیمی، لیکن سب نے صاف سنی۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ چاروں پیچھے ہٹ گئے۔ قبر کے اندر سے مٹی ہلنے لگی۔ آدم نے خوف سے کہا، وہ آ گئی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بیٹھ گئی اور پھر عورت کی آواز آئی، میں تمہیں مارنے نہیں آئی۔ چاروں خاموش ہو گئے۔ آواز دوبارہ آئی، میں چاہتی ہوں کہ تم سچ بتاؤ۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، ہم سچ بتائیں گے۔ خاموشی۔ پھر میرے لیے انصاف مانگو۔ اگلی صبح چاروں پولیس اسٹیشن پہنچے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا یا ہوا تھا سب کچھ بتا دیا۔ فلیٹ، مریم، اس رات کا واقعہ، لاش، قبر، سب کچھ۔ پولیس ان کے ساتھ بڑی گران میدان میں پہنچی۔ قبر دوبارہ کھودی گئی اور اس بار مریم کی لاش وہیں موجود تھی۔ بلال نے نظر جھکا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ کچھ دن پہلے زندہ دیکھ چکا تھا، اب آج وہ صرف ایک خاموش جسم بن چکی تھی۔ مریم کی آخری رسومات اس کے گھر والوں نے کی۔ اس کی ماں قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میری بیٹی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ بلال کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ بعض گناہوں کا جواب صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد عدالت میں مقدمہ ہوا۔ چاروں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ ان کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن سب سے زیادہ بدلنے والا بلال تھا۔ وہ ہر رات ایک ہی ہوا پھرتا۔ مریم دور کھڑی ہوتی اور کچھ نہیں کہتی، اسے دیکھتی۔ ایک رات بلال نے جوابی مریم سے کہا، مجھے معاف کر۔ مریم نے پہلی بار اسے جواب دیا، معافی مجھ سے نہیں، اپنے رب سے مانگو۔ بلال کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات کے بعد اس نے اپنی زندگی نوجوانوں کو جرم اور غلط راستوں سے دور رکھنے کے لیے وقف کر دی۔ لیکن کہانی کا آخری راستہ ہوتا ہے۔ مقدمے کا کیل مانگا۔ پولیس کو فلیٹ دوبارہ چیک کرنا تھا۔ فلیٹ خالی تھا۔ کمرے کی ایک دیوار پر اب بھی ایک جملہ لکھا تھا، ان جملوں کے بلال نے آخری بار مریم کے ہاتھ سے سائے کے ساتھ دیکھا تھا۔ غلط راستے پر پہلا قدم چھوٹا ہوتا ہے، لیکن انجام بہت۔ اس کے نیچے ایک اور جملہ تھا، کسی انسان کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ آخر نظر رات کے وقت بلال جیل کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ کچھ لمحوں بعد اسے محسوس ہوا جیسے کہ وہ خود اسے کہہ رہا ہوں، اب میری فکر مت کرنا۔ بلال نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، صرف کھڑکی کے شیشے پر بارش کے قطروں کے درمیان ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے انگلی سے لکھا ہو۔ انصاف ہو گیا۔ آدم نے سر جھکا دیا اور پہلی بار اس کے دل سے وہ خوف ختم ہو گیا۔ مریم جا چکی تھی ہمیشہ، لیکن اس کی کہانی پیچھے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ایک بہت بڑا سبق بھی چھپا۔ زندگی میں کبھی غلط راستہ نہ لو، چاہے آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔
غلط کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ کسی لڑکی یا کسی بھی انسان کے ساتھ بدتمیزی، دھوکہ، ظلم یا زبردستی کرنا کوئی بہادری نہیں۔ کسی کی عزت اور زندگی سے کھیلنے کا حق کسی کو نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، غلط دوست بھی انسان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست آپ کو کسی کام کی طرف لے جا رہے ہیں تو وقت رہتے ان کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ جرم کے بعد انسان لوگوں سے چھپ جائے لیکن اپنی ضمیر سے نہیں چھپ سکتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی سے کچھ سبق ملا ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی سچی لگنے والی سنجیدہ اور خوفناک کہانیاں آپ کے لیے لاتی رہوں تو پلیز میرے چینل دی ڈارک روم کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ میں مجھے یہ ضرور بتائیں۔ اگر بلال کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ شروع ہی میں پولیس کو سب بتا دیتے؟ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں اور یاد رکھیں، خوفناک چیز ہمیشہ قبر میں نہیں ہوتی۔ کبھی بھی انسان کا غلط فیصلہ اس کی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔